بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر محترم محمد حسن صاحب کو اور ان کے والد محترم حاجی شیر محمد صاحب اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ نہ جانے آئندہ سال یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ، اس ماہ میلاد کے جو بقیہ دن بچ گئے ہیں، ہر شخص اپنے گھر میں آقا کی آمد کی خوشی کی سعادت ضرور حاصل۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلسے کریں، ویسے تو بڑا کرنے کی حد کوئی نہیں ہے۔ اب جتنا کچھ بھی کر لیں گے، جس آقا کے لیے کرنا ہے، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی عظمت اور شان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کوئی جتنا بھی کر لے وہ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اتنی استعداد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کسی دن چند دوستوں کو یا اپنے گھر میں بلا لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بلائیں، ثناخانوں کو بلائیں، ساری رات کی محفل کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اگر چند دوستوں کو بھی نہیں بلا سکتے تو کسی دن بس اتنا کر لیں کہ اپنے گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیں، خود دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، جو روز اپنے لیے کھانا بناتے ہیں اسی کھانے کو بس آقا کے میلاد کے لنگر کی نیت سے تیار کریں، اور گھر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بس چند کملی والے آقا کی نعتیں پڑھ لیں۔ اور کوئی سمجھے کہ ہمیں تو بھئی نعت پڑھنا بھی نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ بھئی اگر نعت پڑھنا نہیں آتی تو کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھنا تو ہر امتی کو آتا ہی ہے نا، اتنا ہی کر لیں۔ کیونکہ جس آقا کا میلاد کرنا ہے نا، وہ اتنے کریم ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے کیا ہے۔ وہ تو کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ خالی بھنے ہوئے چنے لے کے تقسیم کر دے تو آقا وہ بھی قبول فرما لے، اور رات کو جب کرم فرماتے ہیں اور زیارت سے نوازتے ہیں تو وہی چنے تناول بھی فرما رہے ہیں۔ اس لیے پہلی ریکویسٹ تو میری یہ ہے کہ ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ہر شخص آقا کے میلاد کی خوشی ضرور کرے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے۔ تو
جب ہم آقا کے غلام ہو کر امتی ہو کر انہیں اپنا آقا و مولا مان کر پھر ان کی آمد کی خوشی کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے اللہ اس پر کتنا بڑا اجر۔ اس ریکویسٹ کے بعد آج جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں نے سورہ آراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی ایک طویل آیت کریمہ کا میں نے آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اتنے مضامین ہیں کہ ساری رات بھی بندہ اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اس پوری کی پوری آیت کریمہ کا مرکز و محور وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا شانوں کا تذکرہ کیا۔ میں صرف برکت کے لیے پوری آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، بھئی آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے احباب ہیں نا، ایک تو یہ جو زیادہ اس سائٹ پہ چلے گئے ہیں تو میرے سامنے ادھر ساری جگہ خالی ہے، کوئی ایسی تکلیف کر سکتے ہیں یا اگر یہاں آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تھوڑے وقت کے اندر میں ایک بڑا اہم میسج اور پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بس مجھے صرف آپ سے اتنی ہیلپ چاہیے کہ جتنی دیر آپ بیٹھیں بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، دائیں بائیں آپ دیکھیں گے تو پھر بات کرنے کا مزہ نہیں رہتا۔ کوئی آئے یا جائے آپ کا سروکار اس سے نہیں، تو کوشش کریں پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ کچھ لے کر ہی جائیں گے، کچھ دے کر نہیں جائیں گے۔ تو میں برکت کے لیے آیت کریمہ پوری کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن گفتگو ہم آج اس کے آخری حصے پر کریں گے کیونکہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر اس کے جملہ مضامین کو احاطہ گفتگو میں نہیں لایا۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ یہ ایک ایک لفظ جتنے میں نے تلاوت کیا نا، یہ پورے پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے۔ آقا کی 3 شانیں تو یہیں پر، بلکہ 3 تو کیا، الذین یتبعون، پہلے یتبعون کے اندر پوری گفتگو، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مقام پر رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، امی بھی کہا۔ یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے صرف اپنے محبوب کی شانیں بیان۔ میں بس اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ میں اب ترجمے بھی پڑھوں گا نا تو کوئی نہ کوئی بات ساتھ کرنا پڑے گا۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، جا کر ترجمہ پڑھیے گا۔ سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 158 ہے، جا کے تلاوت۔ سب آقا کی شانیں ہیں اور ایسی ایسی بے مثال شانیں ہیں کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں۔ جب سارا آپ نے محبوب کا تذکرہ کر لیا، اب باری تعالیٰ نے اینڈ کیا اس آیت کریمہ کا اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول مکرم کے ساتھ اتارا۔ یہ 4 باتیں کر کے آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ کامیابی، فلاح اور منزل مراد اگر ملے گی تو صرف اور صرف انہی لوگوں کو۔
میں آخری کلمات سے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. باری تعالیٰ نے اینڈ یہ کیا اولائکا، یہ کلمہ حسر ہے، جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اولائکا ہم المفلحون، کہ فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد پر پہنچنے والے صرف اور صرف یہی لوگ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا صرف اور صرف، یہ اولائکا کا معنی، جس کا مطلب کہ اس کے علاوہ کسی کو کامیابی میسر. باری تعالیٰ نے محصور کر دیا اس بات کے اندر کہ کامیابی پانے والے صرف یہ لوگ. کون؟ جن کے اندر مذکورہ 4 خوبیاں پائی جائیں، جو میں نے ترجمے کے طور پر پہلے پڑھی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں، میں آسان کرتا ہوں، ینگ لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تاکہ ان کو بھی بات سمجھ آئے. بس اس طرح سمجھے کہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے کل پرچے ہیں 4. کتنے ہیں؟ اور باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیک وقت ان 4 پرچوں میں پاس ہو جائے گا اسے کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دی جائے گی. آج صرف وہ 4 پرچوں کا مضمون تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر توجہ. سب سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. یہ جو ہے نا بِهِ، ہی ضمیر کا مرجع خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اس پوری آیت میں ذکر ہی کملی والے آقا کا ہے. میں نے برکت کے لیے آیت ساری پڑھی تھی، تو آپ جا کر دیکھیے گا جب ساری شانیں ہی آقا کی ہیں تو باری تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب پر ایمان لائے جن کی شانیں یہ بیان ہیں. آقا پر ایمان لانے کی بات سب سے پہلے نمبر پر ہے. یہیں رک کر اگر بات کروں کہ حاضرین مکرم حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ ایک حسر کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی کسی اور کو. اور اس کے لیے پہلی شرط رکھی ہے ایمان. مگر ایمان کس پر؟ ذات محمد مصطفیٰ. اس مقام پر باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ نہیں فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو تو پہلے مجھ پر ایمان. اس مقام پر باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سارے رسولوں پر ایمان. اس مقام پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان. اس مقام پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو. اس مقام پر نہیں فرمایا کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. بس ایک ہی بات پر زور ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان. ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ باری تعالیٰ تو کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کرنے والا ہے، تو کیا کامیابی کے لیے تیری ذات پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا؟ ایمان کی باقی جزیات کا ذکر تو نے کیوں نہیں کیا؟ جواب ملا کہ ہاں باقی سب چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، میری ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. مگر فرمایا ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باقی سارے ایمانوں کا اگر مرکز و محور کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان. فرمایا جب تم میرے محبوب پر ایمان لے آئے گا نا تو میرے محبوب پر ایمان لانے کے اندر باقی سارے کے سارے ایمان آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے. آقا پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ پھر آقا جو جو اپنی زبان سے فرماتے چلے جائیں گے اس کو تم مانتے چلے جاؤ. تو فرمایا اگر میری ذات پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہو تو مجھے اتنا بتا دو کہ میرے ایک ہونے کا تمہیں پتہ چلا تو کہاں سے چلا؟ جنت اور دوزخ کی خبر ملی تو تمہیں کہاں سے ملی؟ کتابوں کا، فرشتوں کا، ملائکہ کا پتہ چلا ہے تو کہاں سے چلا؟ بھئی ان ساری باتوں کی خبر ملی تو زبان محمد. تو فرمایا جو میرے محبوب پر ایمان لے آیا باقی سارے کے سارے ایمان خود بخود اس ایمان کے اندر شامل ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے ایک ہی ایمان پر زور دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو
تو پہلے سچے پکے دل سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ اچھا، اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا کی ذات اقدس پر بالخصوص ایمان لاؤ۔ ویسے تو اگر میں اس کا ایک جملے میں نچوڑ دینا چاہوں، جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، جو میں نے ایک وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اگر ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یاد رکھیں، ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو۔ جب تک کوئی شخص پہلے کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں خود کو فنا نہیں کرتا، یاد رکھیں اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ یہ نچوڑ ہے، بالکل ایمان کا نچوڑ دیتا۔ ایمان کی ابتدا وہ بھی کملی والے آقا کی محبت سے شروع ہوتی، اور پھر وہی ایمان جب پلتے پلتے بڑھتے بڑھتے جواں ہو کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے نا، تو وہی ایمان کملی والے آقا کے عشق میں بدل جاتا ہے۔ ایمان اس سے باہر نہیں جاتا۔ مجھے معلوم ہے، بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ کس محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہو، یہ تو لیلا مجنون کی باتیں ہیں۔ سٹیجوں پر بیٹھ کر کبھی رخسار کی بات کرتے ہو، کبھی زلف واللیل کی بات کرتے ہو، یہ کیا ہو؟ کامیابی چاہتے ہو تو سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو جو سرے سے اس محبت کا منکر ہے نا، میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ ان کی حالت پر تو سوائے ترس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، کہ ان بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں۔ ایک بات جو میں آج کی نشست میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ایک غلط فہمی ان لوگوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو اس محبت کے ماننے والے، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو محبت کو مانتے ہیں، الحمدللہ جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو اس راز کو جانتے ہیں، کم نہیں، وہ بھی بہت سارے ہوں گے، ان کی بات نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں جن سے یہ بات پوشیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ دیکھیں نا، ہم والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، گھر بار سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ باقی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موجود ہو، اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی، تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ تو خیال ذہن میں آئے گا کہ پھر کس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں؟ تو سن لیں، ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب ہے۔ جب تک اس محبت مصطفیٰ کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے نہ ٹیک دے، تب تک وہ محبت مصطفیٰ ایمان کہلانے کی حقدار نہیں۔ سادہ محبت مصطفیٰ کا نام ایمان نہیں۔ میں اس پر سر دست صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ہزاروں ہزار مرتبہ سنی ہوگی، مگر آج توجہ سے سنے، میں پھر آپ کے ذہنوں میں اس کو فریش کرنا چاہ رہا ہوں۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے کملی والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا۔ جب تک اس طرح کی محبت کملی والے آقا کے ساتھ نہ ہو، تب تک وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار
میں پھر توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی اولاد کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ طرح والی بات نہیں۔ فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو مومن تب بنو گے جب میری محبت کے سامنے والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اور دنیا انسانی میں کوئی محبت بھی جس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے، فرمایا ایسی محبت میری ذات کے ساتھ ہے تو وہ محبت ایمان کہلانے کا۔ اگر ایسی محبت نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اور یہ صرف کملی والے آقا کی بات ہی نہیں ہے، یہی بات قرآن نے کی ہے۔ میں صرف تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، میں ایک مکمل مضمون ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ورنہ اسی موضوع پر بات کریں تو گھنٹوں گزر جائیں۔ ایک آیت کریمہ میں جسٹ پڑھ دیتا ہوں، سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کل، میرے آقا نے تو 3 محبتوں کی بات کی، اللہ نے اور کھول دیا۔ فرمایا کل، اے میرے محبوب ذرا میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کانا آباؤکم، کہ لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے اولادوں سے محبت، واخوانکم، پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وازواجکم، پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وعشیرتکم، پھر تمہاری اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے محبت، واموال اقترفتموها، پھر تمہاری اپنے مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، پھر تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها، پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیش سے، گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ ذرا غور کریں اللہ نے کتنی محبتوں کو گن دیا۔ یہ ساری محبتوں کا ذکر کر کے اب فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا انتظار کرو پھر تم پر اللہ کا عذاب کب۔ گویا تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، کامیابی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کروڑ کلمہ پڑھتے رہیں، کامیابی کی کوئی صورت۔ یہ آیت کریمہ بڑی تفصیل چاہتی ہے کہ اس پر بڑی گفتگو کی جائے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اہم مضمون جو آگے آپ کو مکمل کر کے وہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ایک طرف دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف شکلیں گنوائیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت اور گھر بار کی محبت۔ 8 محبتوں کے مختلف عنوانات، شاید اس سے پیچھے اور کوئی نہ بچے، باقی ساری بھی اس کے اندر آئے۔ اور مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتوں کا نام دیا، ایک اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی۔ کوئی کہے بات تو آپ نے رسول کی محبت سے شروع کی تھی، تو یہاں تو 3 محبتیں ہیں مقابلے، تو یہ بھی ایک جملہ سن لیں، کہنے کو یہ محبتیں 3 ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں، اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو
وہ پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی ان تینوں محبتوں کو جو باری تعالیٰ نے بیان کیا اس ترتیب پر غور کریں۔ باری تعالیٰ نے پہلے نمبر پر اپنی محبت کا نام دیا، تیسرے نمبر پر جہاد کی محبت کا نام دیا، اور دونوں ان محبتوں کے درمیان اپنے رسول کی محبت کو رکھا۔ مرکز اور محور رسول کی محبت کو رکھا۔ اور اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی، یہ محبتیں بھی رسول کی محبت کے گرد گھومتی ہیں، یاد رکھیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے، تو بھئی انکار نہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے، مگر اللہ سے محبت کی کیسے جائے؟ محبت تو انسان اس سے کرتا ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو۔ وہ دکھائی دینے سے بھی پاک ہے، سنائی دینے سے بھی پاک ہے۔ تو مولا کیسے تجھ سے محبت کرے؟ اس نے قرآن میں ایک پیغام دیا، فرمایا محبوب یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب ذرا انہیں پیغام سنا دو۔ کل، ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میری ذات سے محبت والا تعلق قائم کرو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرے۔ آیت زبان حال سے بتا رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا سارے کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی، کوئی تصور ہی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں، میں تو ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا نا، 12 احادیث کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ یہ کنسیپٹ کتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ رہ گئی جہاد کی محبت، تو میں اس پر بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ جہاد کی محبت کا بھی مرکز و محور وہ کملی والے آقا کی محبت۔ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے نا؟ اگر پوچھا جائے کہ صحابہ کرام جہاد کیوں کرتے تھے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا جواب بڑا سادہ سادہ تھا، کسی کو پسند آئے تو لے جائے، نہ پسند آئے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے، اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے۔ مجھ سے پوچھیں تو صحابہ کرام کی ہر قربانی کا نقطہ نظر اور ان کا لالچ صرف اتنا ہوتا تھا کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ان کاوشوں کو دیکھ کر کملی والے آقا خوش ہو جائے۔ کون خوش ہو جائے؟ آقا خوش ہو جائے۔ اور اگر کوئی اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، تو میں اختلاف نہیں کرتا، چھوٹا آدمی ہوں، مگر مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو صحابہ کرام کو پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے نا اللہ کی رضا کو جانچنے۔ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک معیار تھا، اور وہ کیا؟ کہ وہ ہر وقت کملی والے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے، جب اس مکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی سمجھ جاتے خدا ہم سے راضی ہو۔ تو ہر محبت کا مرکز و محور میں بتا رہا ہوں وہ کملی والے آقا کی محبت ہے۔ اب میں نے 2-3 مرتبہ کہہ دیا، بار بار میں اچھا نہیں لگتا کہ یہ بڑا تفصیل طلب سبجیکٹ ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں صرف اسے سمیٹتے ہوں، کیونکہ مجھے بتا رہے تھے محترم حسن صاحب کہ آج ہمارے اس مجمع کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ تشریف فرما۔ مجھے خوشی ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑے گا، اشاروں میں بھی بات سمجھیں۔ جتنا کچھ میں نے کہا ہے میں صرف حکیم الامت علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ویسے اقبال کی شاعری اس تصور سے بھری ہوئی ہے، اور اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ سنیں اقبال نے کتنی بڑی بات۔
اقبال کہتا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین. اقبال 3 باتیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، کہتا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو سنو اقبال کیا کہتا ہے. اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہفت حب رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے کہ لوگوں قرآن کا نچوڑ، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کچھ ہے تو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے. اگر دل کملی والے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے نا تو کروڑ کلمے پڑھتے پھریں، وہ ایمان کی مردہ لاش تو ہے جس میں روح اور جان کو دی. آپ کروڑ نمازیں پڑھیں، حج عمرے کریں، واضح کریں، تبلیغیں کریں، اعمال کے پہاڑ بنا لیں، اگر سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے تو وہ سارے اعمال بھی مردہ لاش ہے. جو قیامت والے دن ان لاشوں کے ساتھ ہی اس بندے کو بھی اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈالے. کئی ہوں گے بڑے اعمال پر فخر کریں گے، مگر ان سے پوچھا جائے گا کہ نادانو یہ اعمال کی مردہ لاشیں تو لے کر آئے ہو، ان میں میرے محبوب کی محبت، عشق اور ادب کی روح اور جان کہاں؟ حکم ہوگا فرشتوں جس طرح یہ مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے نا، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال. تو پہلی بات کو اگر میں کنکلوڈ کروں جو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ کے ذیل میں ہے، تو یاد رکھیں پہلا پرچہ کامیابی کے لیے جس میں پاس ہونا ضروری ہے، اگر اس کو نام دیا جائے، کوئی عنوان دیا جائے، تو وہ عنوان ہے کملی والے آقا کی محبت اور عشق، اور محبت بھی وہ جو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر. کامیابی کے لیے سب سے پہلے اس پرچے میں پاس ہونا.